السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ عز وجل وقل رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان اور شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج اس جگہ جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے، توفیق بخشی ہے، تاکہ ہم باذن اللہ تعالی آگے کے دروس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سال کی مدت میں اتارا، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اہمیت مسلم ہے۔ آج کے اس افتتاحی پروگرام کے لیے میں نے جو موضوع کا منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں آج کے درس میں ہم جانیں گے، تاکہ ہم علم کی اہمیت سے واقف ہوں، اس کی فضیلت سے جب ہم واقف ہوں تو ہمیں آگے کے مسائل یا آگے کے دروس سے دلچسپی باقی رہے گی۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی کام کی اہمیت اور کسی کام کی افادیت معلوم نہ ہو تو انسان اس کام سے دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ کسی کام سے دلچسپی اسی وقت ہوتی ہے جب اسے اس کام کی اہمیت اور اس کام کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں کیا رہنمائی دی ہیں اور کیا باتیں فرمائی ہیں۔ علم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق گفتگو بہت طویل ہے، انشاءاللہ العزیز قدر استطاعت کچھ باتیں باذن اللہ تعالی ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ دیکھیے، علم کی اہمیت اور فضیلت بتلانے کی زیادہ ضرورت ہے نہیں، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت مشرکانہ ماحول میں ہوئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بارے میں بتلانے کے بجائے اور دیگر احکام کے بارے میں بتلانے کے بجائے ابتدائی جو 5 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ جو نازل کی تھی اس کا تعلق علم سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو انہی آیتوں کے ذریعے سے نبوت ملی۔ ہم غور کریں کہ جس ماحول میں جس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، کوئی وہ موحد ماحول نہیں تھا، توحید والا ماحول نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ مختلف قسم کے شرک اور خرافات میں ملوث تھے۔ یہاں ہم غور کریں اور سوچیں کہ توحید نہ ہونے کے باوجود، شرک و خرافات میں ملوث ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے نبی پہ جو آیت نازل کی اس کا تعلق توحید سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق اگر ہے، ان 5 آیتوں کا اگر تعلق ہے تو ان 5 آیتوں کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتوں میں علم کا تذکرہ ہے، 5 کے 5 جو آیت ہیں ان تمام میں علم کا تذکرہ ہے۔
سب سے پہلا کلمہ جو سب سے پہلی وحی کی ہے وہ لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے نا. آپ پڑھیے، پڑھنے سے پہ ابھارا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا ہے، مشرکین کے پاس آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور سب سے پہلی بات، سب سے پہلی جو آیت آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کا تعلق توحید سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ پڑھنے اور پڑھانے سے ہے. تو ہم ان 5 آیتوں سے پڑھنے اور پڑھانے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی کے لیے جس مضمون کا انتخاب کیا، جن باتوں کا انتخاب کیا ہے، ان کا تعلق علم سے ہے. حاضرین، ہم سب بخوبی واقف ہیں، ایک عام سی بات ہے، قرآن و احادیث کی آیات اور نصوص سے اگر ہم صرف نظر کریں، ہم ان کو اگر نہ دیکھیں تو بھی ہمیں علم کی اہمیت اور اس کی افادیت مسلم ہے. علماء نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ علم کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو آدمی علم والا نہیں ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو علم والا کہتا ہے، یا اپنے آپ کو علم والا کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اپنی نسبت علم کی طرف کرتا ہے. لیکن وہیں پہ جو آدمی جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل ہونے کے باوجود، علم سے عاری ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو جاہل کہلانے سے دور بھاگتا ہے. یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ یہ بات اسی چیز پر دلالت کرتی ہے کہ علم کی کئی بڑی اہمیت ہے، علم کا بڑا مقام ہے. میں نے جو پہلی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات فرمائی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ اس آیت میں جو حکم دیا ہے وہ ہے، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم کو بڑھا دے. یہاں علم کی اہمیت کیسے ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہاں ہمیں علم کی فضیلت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو زیادہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن میں جو ہے نہ مال و دولت کو زیادہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ کوئی دیگر ایسی بھی چیز لے لیجئے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہو کہ آپ اس چیز کی زیادتی اللہ سے طلب کیجئے، آپ اللہ سے مال و دولت زیادہ طلب کیجئے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اس آیت میں حکم دیا ہے وہ یہی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے علم کی زیادتی مانگیے، آپ اپنے رب سے علم کی زیادتی مانگیے. قرآن کی کسی بھی آیت میں علم کے علاوہ کسی اور چیز کی زیادتی طلب کرنے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا ہے. تو جس چیز کی زیادتی کے طلب کرنے کا آپ کو حکم دیا جائے، کیا وہ عام سی چیز ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ بہت ہی خاص ہے، بلکہ بہت ہی وہ خاص ہے. دیکھیے علم کی اہمیت ہے نا، علم کے بغیر انسان صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں کوئی تفریق نہیں کر سکتا ہے. علم کی بہت ضرورت ہے، دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو. گویا کہ علم کے بغیر انسان کا جو ہے نا، یعنی علم کے بغیر انسان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بسا اوقات ہم دنیاوی کام میں بھی جاتے ہیں اور ہمارے پاس اگر علم نہیں ہوتا ہے، ہم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی اگر فارم بھرنا ہو تو ہم جو ہے فارم نہیں بھر پاتے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی علم مسلم ہے، تو دینی اعتبار سے تو اس کی اہمیت کا سوال ہی نہیں ہے. ایسا کیوں؟ نمازی کے مسئلے کو لے لیجئے. اگر ہمارے پاس نماز سے متعلق علم نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے اس کے ہمیں معلومات نہیں ہے، تو گویا کہ ہم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے. روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کن کاموں سے صحیح ہوگا، کن کاموں سے صحیح نہیں ہوگا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو خراب کر دے گی، ان چیزوں کا علم نہ ہو تو گویا کہ ہمارا روزہ بیکار ہو جائے گا. تو گویا کہ ہر میدان میں علم کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ آدمی کی جو عبادت ہے، جس سے اس کی عبادت درست ہو جائے،
جس سے اس کی عبادت صحیح ہو جائے اس پہ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی نماز پڑھنا ہے، ہماری نماز کیسے درست ہوگی اسے سیکھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ میں کیا مسائل ہیں، روزہ کن چیزوں سے متاثر ہو جائے گا وغیرہ، روزے کے بارے میں علم حاصل کرنا جو ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی باری آتی ہے، کیسے زکوٰۃ دیں گے، کیا زکوٰۃ نہیں دیں گے، کن چیزوں سے زکوٰۃ کے باب میں ہمیں رکنا ہے وغیرہ، ان ساری چیزوں کی جانکاری ہمیں ضروری ہے۔ تو بغیر علم کے ہماری عبادتیں بھی صحیح نہیں ہوگی، ہماری عبادتیں بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ یہاں دو چیزوں کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک ہے علم اور دوسرا ہے استغفار، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس آیت میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا ہے کہ آپ استغفار کریں، لیکن اس سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ علم کا حکم ہے کہ بھائی عمل کرنا ہو تو عمل کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر علم کے گویا کہ آپ کا کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کے بغیر جو ہے یعنی ہماری عبادتیں بھی درست نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پہلی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کی ہے اور اس کی وضاحت ذکر کی۔ اس طریقے سے متعدد اور بھی آیتیں ہیں اور بھی احادیث ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ ایک آیت ہے، بہت معروف بات ہے، اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں حقیقت میں تو وہ اہل علم ہیں۔ تو یہاں اللہ سے حقیقت میں جو ڈرنے والے ہیں ان کی جو صفت کا اللہ نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ علم والے ہیں۔ حقیقت میں جو اللہ کا خوف رکھ سکتے ہیں، حقیقت میں جو اللہ سے ڈر سکتے ہیں، اگر ان کی صفت کو دیکھیں تو ان کی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک تیسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہی گواہی اللہ کے فرشتے بھی دے رہے ہیں اور یہی گواہی علم والے بھی دیتے ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے تو اس سے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، وہی حقیقت میں ہر قسم کی عبادت کا لائق ہے۔ یہ اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کی اس گواہی پہ اور کون لوگ گواہی دے رہے ہیں؟ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، دو قسم کے جو ہے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے فرشتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے دے رہے ہیں۔ دوسری بات یا دوسری چیز دوسری گواہی جن کی اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہے وہ ہے علم والے۔ یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر گواہ بنایا ہے کہ وہ اکیلے حقیقت میں عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے جس کو گواہ بنائے، کیا اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں لگتا ہے اس سے؟ ضرور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی اہمیت کے ان کو گواہ کیوں بنائے گا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انہیں گواہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ یہ جو علم ہے یہ وہی علم ہے یا سیکھنے اور سکھانے کا یہ جو معاملہ ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کے جن مقاصد کا ذکر کیا ہے ان میں ایک تعلیم اور تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجنے میں ان کے جن مقاصد کا ذکر کیا ہے ان میں ایک تعلیم ہے اور دوسرا تزکیہ ہے۔ تو گویا کہ سیکھنا اور سکھانا یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی مشن ہے جو اللہ رب العالمین نے نبیوں کا مشن بتلایا ہے، اور نبی کے مشن پہ چلنے والے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ نے نبیوں کا کام بتلایا ہے، نبیوں کا وہی کام ہے جو گویا کہ آج کل کے علماء اور اہل علم کر رہے ہیں۔ تو اس سے اہل علم کی اور علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا باذن اللہ تعالی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مشن ہے، اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کے جن مقاصد کا تذکرہ کیا ہے انہی مقاصد کو پورا کرنے والے، مکمل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والے ہیں تو ان کے اور علم والے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو گویا کہ علم والا ہونا یہ انسان کے درجات کی بلندی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جہاں ایمان والا ہونا درجات کے بلندی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس طرح کی متعدد آیتیں ہیں جو علم کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بہت ہی اہم ہے علم کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق، وہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا حدیث ہے؟ قیس کہتے ہیں، کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق کی مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دمشق مدینہ سے کافی دوری پر، اور اس زمانے میں گویا کہ کئی دن کے سفر طے کرنے کے بعد آدمی وہاں پہنچتا تھا، اور اس وقت کے سفر آسان نہیں تھے۔ اب یہاں واقعے میں دیکھیے کہ یہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ دمشق کے مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ واقعہ کیا ہوا؟ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آیا کہاں سے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، مدینہ سے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ پھر کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مقصد کی وضاحت کی اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی جانب سے ایک حدیث سناتے ہیں جو گویا کہ آپ ہی کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے تو میں صرف اسی کے خاطر آیا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حدیث سنانے سے پہلے سوال کیا کہ آپ تجارت کے لیے نہیں آئے ہیں کیا؟ کیا آپ اپنے کسی اور کام کے لیے نہیں آئے ہیں کیا؟ کیا آپ فلاں کام کے لیے نہیں آئے ہیں کیا؟ مختلف سوالات کیے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی اور بھی کام ہو، ایسا کوئی مقصد ہے کیا آپ کا؟ انہوں نے کہا ما جئت لحاجہ، میں اس حدیث کو سننے کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں، بس وہ ایک حدیث سننی ہے آپ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ بیان کرتے ہیں اور سناتے ہیں۔ تو جب یہ بات انہوں نے تاکید کر لی کہ یہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، مدینہ سے اس مقصد کی خاطر آیا ہے کہ وہ مجھ سے وہ حدیث سنے جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سناتا ہوں، تو انہوں نے تاکید کر لینے کے بعد وہ واقعہ یا وہ حدیث سنائی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کی خاطر کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلاتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے علم والوں کی خاطر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔
فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں علم والوں کی خاطر. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. عالم کے لیے آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی کے نیچے علم والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کی چاند کو سارے ستاروں پر. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے تو چاند کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سارے ستارے کیا ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء کیا ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا یا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑا ہے. انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. جنہوں نے علم حاصل کر لیا گویا کہ اس نے بہت ہی زیادہ حصہ حاصل کر لیا. اب اس حدیث پہ غور کیجئے کہ علم والوں کی اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بتلائی ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. علم والوں کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ اپنے پانی میں رہتے ہوئے علم والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں. علم والوں کا مقام اور مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کی رات چاند جب نظر آ جائے، چاند کی جو مقام ہے، چاند کی جو روشنی ہے وہ گویا کہ سارے ستاروں کو غائب کر دیتے ہیں. علم والوں کے لیے کیا ہے؟ علم والے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے وراثت میں مال و دولت چھوڑنے کے بجائے انہوں نے علم کو چھوڑا ہے. اور جو علم جتنا لے لے گویا کہ اس نے اتنا ہی زیادہ حصہ اپنے لیے حاصل کر لیا. تو 4 سے 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے خاطر اس حدیث میں ذکر کی ہیں جس سے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے. اور ان روایتوں سے ہمیں اس بات کی اہمیت اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روایتیں صرف سننے اور سنانے کی خاطر نہیں ہیں، بلکہ ہمیں علم کی اہمیت جب معلوم ہوتی ہے، علم کی جب فضیلت معلوم ہو رہی ہے تو ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان فضیلتوں کے حامل لوگوں میں شمار کرائیں. ہم بھی اپنا شمار ان لوگوں میں کرائیں جن کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں. یہی مقصد ہے ان آیتوں اور احادیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی گویا کہ اپنا شمار ان لوگوں میں لے جائیں، اپنا شمار ان لوگوں میں کرائیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ ساری باتیں بتلائی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خوشخبریاں سنائی ہیں. ابھی بہت سارے ایسے احادیثیں باقی ہیں جن کا تذکرہ یہاں پہ ابھی باقی ہے. تو یہ علم کی عمومی باتیں تھیں. اگر میں قرآن سے بات کرنے آؤں تو اس کے لیے اور مزید جو ہے وقت چاہیے، اور جب وقت زیادہ ہو جائے گا تو ہم تھکنے لگ جاتے ہیں اور وہ چیزیں جو سنی گئی ہوتی ہیں وہ ہم جو ہے یاد نہیں رکھتے. اسی لیے میں مختصر کرنا چاہوں. تو یہ علم کی جو باتیں تھیں یہ علم عمومی طور پر، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، تمام علموں کو یہ شامل ہے. لیکن اگر ہم صرف قرآن کی بات کریں تو قرآن کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں بتلائی ہیں جو گویا کہ قرآن کی تعلیم کی بالخصوص اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. ایک حدیث کے ذریعے سے گویا کہ ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ ہمیں
اس بات کا اندازہ ہے، اور ہم میں سے ہر لوگوں نے تقریباً وہ حدیث سنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہاں حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا، من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے والا بھی اور قرآن سکھانے والا بھی دونوں کیا ہیں؟ اس امت کے بہترین افراد ہیں۔ اس امت کے بہترین افراد ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 باتیں بتلائی ہیں اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن سیکھے یا قرآن سکھانے والا گویا کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگوں میں سے۔ جب یہ حدیثیں ہمارے اسلاف نے سنی ہیں تو گویا کہ اسلاف جب کوئی بات سنتے تھے، کوئی حدیثیں سنتے تھے، کوئی قرآن کی آیتیں سنتے تھے تو ان کے اندر ان پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ آپ متعدد صحابہ کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ وہ قرآن کی کچھ آیتیں لیتے، اس کو یاد کرتے، اس کے اندر کیا احکام ہے اس کو سیکھتے، پھر آگے جا کر کے جو ہے مزید دوسری آیتوں کو لیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کے متعلق تقریباً 4 سے 5 سال صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے اور اس کے احکام کو سیکھنے میں انہوں نے لگا دیا۔ صرف سورہ بقرہ کے اندر انہوں نے 4 سے 5 سال صرف کیے تاکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتلائے ہیں، جو مسائل بتلائے ہیں وہ انہیں سیکھ سکیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے سلف صالحین کا منہج رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے، جب کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تو وہ ضرور اس پر عمل کرتے۔ یہاں میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے ابو عبد الرحمن السلمی۔ ابو عبد الرحمن السلمی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ واقعہ ان کا کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ روات نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہی وہ حدیث ہے جس نے مجھے میرے اس مقام پر مجھے بیٹھایا ہے، جس نے مجھے اس مقام پر مجھے جو بیٹھایا ہے، یہی وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں اس مقام پر بیٹھا ہوں۔ اس مقام پر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے یا اس کا کیا معنی ہے؟ ان کی زندگی کے بارے میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے جس کی طرف یہاں حدیث میں اشارہ آیا ہوا ہے، وہ یہ کہ اس مقام پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے تقریباً انہوں نے اپنی عمر کا بہت ہی بڑا حصہ لگا دیا۔ بالتحدید کہنا مشکل ہے، اس کی تحدید احادیث میں ایسے آئی ہوئی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا، اور ان کی زندگی جب حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ان کی زندگی ختم ہوئی تب جا کر کے گویا کہ ان کا قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے شروع ہو کر کے حجاج بن یوسف کے جو ہے دور حکومت تک، دور گورنری تک انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی خلافت سے لے لیں، دیکھیے اب احادیث میں یہی بات ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے انہوں نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی خلافت سے انہوں نے شروع کیا تھا یا درمیان خلافت سے شروع کیا یا آخر سے شروع کیا، نہیں، ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ تو اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے شروع سے لے کر کے حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت تک، حکومت تک یا ان کے گورنری کے دنوں تک کی مدت کو اگر دیکھا جائے تو 72 سال 3 مہینے بنتے ہیں۔ 72 سال اور 3 مہینے، اگر آخری اور پہلے کو لیا جائے تو 38 سال تقریباً بن رہے ہیں۔ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں سے بھی بندے نے اگر قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا ہے تو کم سے کم جو مدت بن رہی ہے وہ 38 سال کی مدت ہے۔ 38 سال قرآن پڑھنا اور پڑھانا کوئی معمولی بات ہے؟
معمولی بات نہیں۔ ان کے اندر یہ جو جذبہ آیا ہے، انہوں نے یہ جو کام، اس کام کا جو سلسلہ جو ہے جاری رکھا تھا اتنی لمبی مدت تک، اس کے پیچھے کوئی اگر عامل ہے، کوئی جذبہ ہے، تو وہ یہ حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے، قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو وہ سکھاتا ہے۔ اسی فضیلت کو حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے اپنی عمر کی اتنا بڑا حصہ صرف قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی خاطر لگا دیا۔ آج ہم اپنے حال پر غور کریں، قرآن سیکھنے اور سکھانے کو بسا اوقات سب سے افسوس کی بات ہے کہ سب سے کم اور سب سے جو ہے معمولی بات سمجھا جاتا ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو اگر معاشرے کی نظر میں دیکھیں تو گویا کہ ان کی بسا اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے یہ میزان، لوگوں کی نظر، لوگوں کی سوچ اور شریعت کا معاملہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ آپ شریعت کی نظر میں دیکھیے، شریعت نے انہیں سب سے اونچا مقام دیا ہے، لہٰذا ہر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اتباع اگر ہو تو گویا کہ وہ اس امت کے بہترین افراد میں سے ایک فرد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی خود قرآن سیکھنے میں اور قرآن سکھانے میں لگا رہا ہے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا جو ثواب کو اگر دیکھا جائے اتنی مدت تک، تو سبحان اللہ اس ثواب کو آدمی شمار نہیں کر پائے گا۔ اس ثواب کو ہم شمار نہیں کر پائیں گے کہ اتنی مدت میں جو بندے نے ثواب حاصل کیا ہے وہ کیا ہے۔ ایک حرف پہ، قرآن مجید کی ایک ایک حرف پہ جو ہے نیکیاں، 10 نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ کسی بھی نیکی کا سب سے کم جو درجہ ہے، کسی نیکی پہ جو سب سے کم ثواب ملتا ہے وہ 10 ہے، اور 700 گنا تک ہے نا، 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھاتے رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنی مدت تک اگر کوئی آدمی قرآن پڑھا رہا ہو، اس کو ملنے والے ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کو ملنے والے ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ ہماری زندگیاں قرآن کی تلاوت سے خالی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت سے ہماری زندگی خالی ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تقریباً دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، حساب لگا لیجیے، ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو جائے اس میں۔ 1440 منٹ میں کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن مجید کے لیے ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنا منٹ لگایا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم اتنے منٹ میں سے ہم نے کتنے منٹ لگائے ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات رمضان کے مہینے کے لیے ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ناحیے سے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ کہ قرآن کا یہ حق تو ہے نہیں، لیکن اس سے بھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سبحان اللہ رمضان بھی گزر جاتا ہے، اور رمضان گزرنے کے باوجود ہم میں سے بہت سے بدنصیب ہی کہنے چاہیے کہ رمضان گزرنے کے باوجود ہم قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ یہ بدنصیبی نہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کھول کر کے تلاوت کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے، اگرچہ کہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، تو چلتے پھرتے ہمیں مختلف صورتیں یاد ہیں، ہمیں سے ہر شخص کو سورہ اخلاص یاد ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، لیکن آپ اگر صرف سورہ اخلاص کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے، آپ چلتے پھرتے اگر صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تو گویا کہ ثواب کے اعتبار سے آپ نے 10 پارے کو تلاوت کر لیا۔ یہی نہ کہا گیا حدیث کے اندر کہ سورہ اخلاص کی تلاوت یا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے آدھا منٹ لگے گا، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، بہت 1 منٹ لگے گا، یعنی سبحان اللہ 1 منٹ کے اندر ہم 10 پارے کے قریب قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ ایسی ہمیں توفیق نہیں ہو پاتی، یا ہمیں علم کی کمی کی وجہ سے ہم اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کو یہ موقع نہیں مل پاتا ہے کہ ہم قرآن کھول کر کے قرآن مجید کی یومیہ تلاوت کریں،
آج سے کم آپ یہ ضرور عہد کریں کہ کم سے کم سورہ اخلاص دن میں کئی بار ہم پڑھ لیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا بہت ہی زیادہ ثواب ہمیں ملے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیا ہوا ہے بندے نے سورہ اخلاص، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً اس نے 1 مرتبہ قرآن ختم کر لیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھ کے جو ثواب پائے گا، سورہ اخلاص پڑھ کے وہ ثواب نہیں پائے گا، وہ تو فکس بات ہے، وہ تو واضح بات ہے۔ لیکن قرآن مجید کے 1/3 پڑھنے کا جو ثواب ہو سکتا ہے، بندہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے جو ہے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی بارہا تلاوت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا ہم ثواب حاصل کریں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے مسجد ہی میں آ کر کے بیٹھیں یہ ضروری نہیں ہے، ہم چلتے پھرتے اپنے کاموں میں ہوتے ہوئے، اپنے گھر پر موجود ہوتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق، قرآن کے مجید کی اہمیت اور تلاوت سے متعلق ہی کہی بہت سی باتیں رہ گئی، وقت کافی ہو چکا ہے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیں اور ہمیں قرآن مجید کی کما حق و سمجھ عطا فرمائیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم قرآن مجید کی جو ہے حق ادا کر سکیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔